محبت کے بعد اور بڑی خواہش کے بعد آج آپ سے مخاطب ہوں. لوگ کرتے ہیں کہ جی غریبوں کی بات، غریبوں کی بات، ہم غریبوں کے حقوق کے لیے آئے ہیں، ہم غریبوں کی بات کریں گے. لیکن جو ظالم آتا ہے وہ غریبوں کو پیس کے رکھ دیتا ہے. جو ظالم آتا ہے وہ اشرافیہ کو نوازتا ہے، وہ مافیا کو نوازتا ہے، لیکن غریب کو پیس دیتا ہے. علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ جو اس سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی اور اس سے زیادہ مفکر یہاں پہ دنیا میں سب کانٹیننٹ میں دوبارہ آنا ہی نہیں ہے. اقبال کہتا ہے کہ کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہاں کاہن، پادری، سلطان، جاگیردار، وڈیرے، سردار یہ سارے کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر. کہتا ہے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہاں ایک شکار تھا انسان اور سینکڑوں اس کے شکاری تھے، سینکڑوں شکاری. جیسے آج بھی ہے جمہوریت کے نام پر، لبرلزم کے نام پر، سوشلزم کے نام پر، کمیونزم کے نام پر، ہر نظام کے نام پر، اوپر سے لے کر نیچے تک، صدارتی نظام کے نام پر، جمہوری نظام کے نام پر، جس کوئی بھی دنیا کا نظام اٹھ لے، صرف وہاں کیا ہے؟ غریب کا استحصال ہے. غریب کو مارا جا رہا ہے، کمزور کو دبایا جا رہا ہے. اور جناب طاقتور دن بدن، مافیا دن بدن، دولت مند دن بدن، اور جناب سردار اور بڑے دن بدن طاقتور ہو رہے ہیں. لیکن غریب دن بدن درجہ غربت سے بھی نیچے، غربت کی لکیر سے بھی سینکڑوں درجے نیچے گر چکا ہے. تو اقبال یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آج اس معاشرے میں اس ظلم اور جبر کی آندھیوں میں ہم کیسے اس نظام کو بدلیں؟ کہتا ہے تعمیر حق بحقدارا صبر. کہتا ہے یہ سارا کچھ دنیا میں موجود تھا پہلے بھی، اتنی دیر میں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. تعمیر حق بحقدارا صبر بندہ گارا مسند خاکہ صبر. اقبال کہتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر کیا کیا؟ کہا وہ غلام، وہ حبشی غلام جن پر لوگ اسلام لانے سے پہلے تھوکتے بھی نہیں تھے کہ وہ قریشی اور ہاشمی، وہ بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے جناب نسب اور خاندانوں والے، وہ تھوکتے بھی نہیں تھے. لیکن جب اسلام لے آئے تو کہا ابو بکر سیدنا، وہاں تک سیدنا ابو بکر بھی سردار، اور ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال حبشی وہ بھی ہمارا سردار. یہ ہے اسلام کا نظام، اور یہ ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ واسطے تشریف لے آ رہے ہیں. پنجابی آج میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ تشریف لے آ رہے ہیں. اور دوسری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے نے سینے چاہے حضور نے کعبے کا دروازہ کھلایا. اے سنو جڑے غریباں دی گلاں کردے، غریباں دے نام تے آج تک میں کسے مالدار اور دولت مند نظریے سے ڈٹتے نہیں دیکھا. آج تک میں کسے سردار اور سردار نظریے سے ڈٹتے نہیں دیکھا الا ماشاء اللہ. ہاں الا ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. ورنہ جڑے دولت مند اور جڑے سردار ایک غریباں دے ووٹاں ہوتے، غریباں دے ادارے ہوتے، غریباں دے خون ہوتے، غریباں دے کندھے ہوتے، بہ کے سردار بن دین، بہ کے ایم پی اے بن دین، بہ کے ایم این اے بن دین، اور اتارتے بھی غریباں دے کپڑے. اے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا دین ہے اور حضور دی شان ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا دروازہ کھلوایا. آج سارے باہر کھڑے، آج ابو بکر بھی باہر کھڑے، عمر بھی باہر کھڑے، عثمان بھی باہر کھڑے، طلحہ باہر کھڑے، سعد باہر کھڑے، سعید بھی باہر کھڑے، اشرف مبشر بھی باہر کھڑے، حضور دا خاندان بھی باہر کھڑیا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ باہر کھڑے، آج سارے باہر کھڑے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھلوایا کعبے کا دروازہ. جب کعبے کا دروازہ کھلیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف حضرت بلال حبشی کا ہاتھ پکڑا، اس طرح کر
ایک طرف بلال حبشی داد پڑیا اور ایک طرف اسامہ بن زید داد پڑیا. ایک غلام اور لونڈی نے بیٹے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں اندر لے کے جا کے کعبے کے اندر لے کے جا کے کعبے کے اندر کڑی لگا دیتی. آج قریشی بھی باہر کھڑے, ہاشمی بھی باہر کھڑے, مطلبی بھی باہر کھڑے, حضور دا خاندان بھی باہر کھڑیا. ہاتھ باندھ کے کھڑے کدے انتظار میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے انتظار کدے انتظار حبشی غلام بلال دے انتظار. اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی بنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہتا ہے پوری دنیا تے حکومت تے سکندر ذوالقرنین نے کی تھی, انہاں نام لینے والا کوئی نہیں. دنیا تے بلال بلال ہو رہی اے صرف آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نال وابستہ ہون دی وجہ. اور تانوں کوئی گل سمجھ آئی؟ یہ سارے آن کے وہ جی ہم غریب روٹی کپڑا مکان سب نالوں پہلے روٹی کھول کے پھر مکان ڈھان کے پھر کپڑے تے جناب ویسے کہتے خان شوکت خانم تھی تے جناب اگے شیر آ گیا انہیں ویسے ہی روٹیاں نوچ لئیاں. اس طرح گل ہے خان تا شوکت خانم دے چکے ہیں نا. قوم کی کھلڑی اتار کے قوم کا لباس اتار کے وہ جناب بنایا جی ہم تبدیلی لائیں گے. میں کہ یہ تبدیلی ہے, یہ تبدیلی ہے, یہ تبدیلی ہے کہ جناب اسی کے تار کو کھولتے نہ دے قادیانی نو رستہ دو. یہ تبدیلی ہے, یہ تبدیلی ہے کہ جناب تسی بین الاقوامی تعلقات کی داخل چھوڑ کے کرو. یہ تبدیلی ہے, یہ تبدیلی ہے کہ جناب تسی قادیانی نو حقوق دین واسطے پاسپورٹ وچ انہاں نو شامل کرو. یہ تبدیلی ہے, یہ تبدیلی نہیں ہے. تبدیلی اگر کائنات وچ کوئی لے آ سکتا تو محمد عربی دین لے آ سکتا. بس رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. کراچی تو چلے ہم لیاقت پور تک اسی ہے باخر دعوت الحمدللہ کر کے جناب دعا مانگتے ہیں. اگر تسی چاہتے ہو کہ کوئی گل کریے نا تو پھر نعرہ اس طرح ڈھیلا نہیں لانا. نعرہ اس طرح لانا نواب شاہ بھی جاوے, کراچی بھی جاوے, بلاول ہاؤس بھی جاوے, جاتی عمرہ بھی جاوے اور پر کالا بھی پہنچے کہ قوم اور کھوکھلے نعرے دے نہیں, قوم اور محمد عربی دے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. رہنما وہ بھی نہیں ہوتا جو اندر بیٹھ کر ویڈیو کلپ جاری کرے اور پھر جناب اپنی آزادی کے لیے جو مرضی ہو جائے. قوم کے بچے روتے رہے, قوم کے رہنما وہ نہیں ہوتے, قوم کے رہنما وہ بھی نہیں ہوتے جو پورا سندھ کھا کر اپنے بیٹے کو وزارت خارجہ دلوا کر چپ کر کے بیٹھ جائیں. قوم کے رہنما وہ نہیں ہوتے. میرے آقا مولا نے فرمایا قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. اور علامہ اقبال نے کہا سروری در دین ماں خدمت کری. اقبال کہتا ہے ہمارے دین کے اندر سرداری کا مطلب ہی یہ ہے, سروری در دین ماں خدمت کری. اقبال کہتا ہے حضور کے دین میں سرداری کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا بڑا خادم ہوگا قوم کا وہ اتنا بڑا سردار ہوگا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہر چیز الٹا ہے. جو قوم کا جتنا بڑا مطلب قوم کو لوٹنے والا ہے, قوم کو لوٹنے ڈاکو ہے, جو جناب معاشرے کا جتنا بڑا ظالم ہے وہ اس قوم کا اتنا بڑا رہنما ہے. اب وہ وقت گزر چکا اور یہ کہتے ہیں جی نہیں یہ پہلے بھی اٹھے ہیں بڑی بڑی مذہبی جماعتیں اور ہم نے ان کو ٹیکل کر لیا ہے. میں نے کہا میری بات سنو, وہ آئے تھے ڈالروں کے نام پر, وہ آئے تھے ریالوں کے نام پر, وہ کوئی آیا تھا اسلام کے لیے اسلام آباد اتر گیا. ہم اور کہتے ہیں جناب آپ بھی ہم چل لاہور سے چلے ہیں, وہ جناب ان کے مافیا سے اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں بات اپنے تمام کارکنان کو بھی کہتا ہوں کہ یہ آخری امید ہے تحریک لبیک. اور قوم نے آپ کے اوپر بڑا اعتبار کیا ہے ان چوروں ڈاکوؤں اور ان بٹیروں کے مقابلے میں. اور ایک 35 سالہ 36 سالہ تجربہ کار جو جناب لائے گئے ہیں پی ڈی ایم کے 13 ذلیل اکٹھے کر کے, جن میں سارے ہر معاشرے کا بہترین چور اٹھایا اور اس طرف معاشرے کا بدترین خائن اٹھایا اور اس طرف معاشرے کا بدترین ڈاکو اٹھایا اور اس طرف معاشرے کا بدترین بدعہد اٹھایا وہ اس طرف معاشرے کا بدعنوان اٹھایا وہ اس طرف. تو ان کا مجموعہ بنی ہے پی ڈی ایم جس کو حکومت دی گئی
گئی ہے، اور ایک طرف وہ اکیلا جو کہتا تھا میں ان کو رلاؤں گا. ہم نے تو پہلے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جملہ بازی کی ہے، ہم نے جملہ بازی نہیں کی. حقیقت بات ہے اگر ناچنے والیوں کے بچے آزادی کی جنگ لڑے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی اخلاق، دیکھو بھائی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں ہے. اگر ناچ ٹاپ کی آزادیاں ملتی تو 1857 سے لے کر 1947 تک اتنی قربانیاں دینے کی ضرورت پڑتی نہیں. آزادی کی جنگیں ایسے نہیں لڑی جاتی. آزادی کی جنگ تو لڑی جاتی ہے. حضرت بوہانی، مولانا حضرت بوہانی 27 سال انگریز کی چکی میں رہے، انگریز کی قید میں رہے، کمر بھی دوری ہو گئی، ایسے کمر ٹیڑھی ہو گئی، لیکن کہا ہے اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر اور بھی کھل کھیلو، پر حق سے قسم لے لو، جو شکایت بھی. اور ہمارے بارے میں ہمارے لوگ کہتے ہیں مقابلہ. میں نے کہا بھائی ہمارے ایک کارکن کے ساتھ بھی ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا کارکن بھی، اس نے بھی بڑی پیدا دلیری سے، بڑی چاں پیشانی سے جیل کاٹی ہے. بلکہ ایسا موقع بھی آیا کہ سارے جناب کارکن کٹھے جیل میں بیٹھے ہوئے تو ہر کوئی پوچھ رہا ہاں بھائی تم کہاں جاؤ گے رہا ہونے کے بعد، تم کہاں جاؤ گے، تم کہاں جاؤ گے. ایک سے پوچھا گیا ہاں بھائی تم کہاں جاؤ گے، اس نے کہا میں رہا ہونے کے بعد سیدھا تھانے میں جاؤں گا. اس نے کہا تھانے میں کیا لینے جاؤ گے؟ اس نے کہا وہاں میرا جھنڈا پڑا ہے، پہلے جھنڈا لوں گا، پھر بابا جی کی بارگاہ میں جاؤں گا، سلوٹ ماروں گا، اور پھر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہوا گھر کو جاؤں گا. اور ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو جیل کے دروازے سے نکل کر سیدھا پریس کلب. جی ہم سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں. میں نے تو پہلے آپ کو کہا تھا کہ بھائی ان کے پاس کی بات نہیں ہے، یہ مذاق سمجھا ہوا ہے. ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو ظلم ہم نے تو 4 شیڈول لگوا کے بھی لبیک ہے جی، پرچے کٹوا کے بھی لبیک، دہشت گردی کی دفعات لگا کے بھی لبیک، ہتھکڑی لگا کے بھی لبیک، جیل میں جا کے بھی لبیک، گولی کھا کے بھی لبیک کہا ہے. اور ہمارے بابا جی پڑھا کرتے تھے کہ مستند رستے وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. گجر خان تک بھی نہیں پہنچا آزادی مارچ. اور جناب ایک آئے کہ ہم ملک کو سنوارنے آئے ہیں، 35 سالہ تجربہ کار، اور سندھ میں وہ ڈاکو بیٹھا ہوا ہے، 50 سال مسلسل حکومت ہے. اور جو سندھ کے ہم جناب حالات دیکھ کر آئے ہیں وہ کہتے ہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں. جو کچھ ہم نے سندھی بھائیوں کا حال دیکھا ہے، وہ قوم کا حال دیکھا ہے. ان کے بلاول ہاؤس چمکتے ہوں اور غریب کی کوٹری بھی نہ بن سکے، یار یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کے جناب آئے دن محلات میں محلات، بینک اکاؤنٹ سرے محل، ہیون فیڈز، اور جناب سوئس بینکوں میں پیسے ہوں، اور غریب کے لیے جو 20 لاکھ سیلاب زدگان کے لیے مکان بنائے تھے ان کی ایک اینٹ بھی نہ رکھی جا سکے. یہ ہے قوم کے مخلص، یہ ہے جو ایان علی کے ذریعے منی لانڈرنگ کرائے، یہ ہے وہ قوم کے مخلص. نہیں نہیں یہ نہیں آ سکتے، یہ قوم کے خائن اور بددیانت ہے. اور پاکستان آج دیکھیں ہمارا ہمسایہ ملک ہے، تعریف نہیں کر رہا میں جناب، ان کو تنبیہ کر رہا ہوں اپنے سارے کو کہ ہمسایہ ملک 1996 میں آخری بار IMF کے دروازے پر گیا، اور 2004 سے 6 کے درمیان اس نے IMF کے سارے قرضے واپس کر دیے، اور آج وہ IMF کو قرضے دیتا ہے. لیکن دیکھو ہمارے بددیانتوں نے کیا کیا. یہ ملک جس کی زمین سونا اگلتی ہے، یہ ملک جس کا کسان اپنا خون پسینہ بہا کر اس ملک کی مٹی میں محنت کرتا ہے، اس کے ملک کے اندر ہر قسم کا ہنر موجود ہے. لیکن آج کے دن بھی ہم IMF کے دروازے پر کھڑے ہیں. کس کی وجہ سے کھڑے ہیں؟ قوم کی وجہ سے کھڑے ہیں؟ نہیں، قوم کی وجہ سے نہیں کھڑے. زلزلہ آئے قوم تو اپنے بچوں کے کپڑے اتار کے دے دیتی ہے. سیلاب آیا قوم نے اپنی جیبیں کاٹ کر قوم اپنے بھائیوں کی مدد کی ہے. لیکن وہ جنہوں نے باہر سے اڑے بھی ہیں، وہ جنہوں نے باہر سے جناب یورپ اور ڈالر لیے ہیں، یورپی یونین سے پیسہ لیا ہے، جنہوں
जिन्होंने जनाब यूरोस और पाउंड लिए हैं वो सब अपने अकाउंट में भेजकर अपने केस खत्म करवा कर घरों को चले जाएंगे। कौम से ये अपील है कि आंखें खोले। कब तक ये भेड़िए आपको भेड़ के लिबास में जनाब चूना लगाते रहेंगे? जब इलेक्शन आएगा वो बड़ा सरदार होगा, वो साथ आगे बैठेगा, साईं मैं आपका खादिम हूँ। भाई उसे कहा तू मेरी खिदमत ना कर, तू कौन का बता, मुझे ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे ये बता कि पाकिस्तान का ये हाल हुआ क्यों। पाकिस्तान इस वक्त बैक वक्त सियासियत में इस्तेकाम में भी है, मुआशियत में इस्तेकाम में भी है, मजहबियत में इस्तेकाम में भी है और जनाब तासीबियत में इस्तेकाम में भी है। ये सारी बुराइयां आई क्यों? इसकी वजह ये सारे हमारे अयाश और बदगुमाश हुक्मरान हैं। और तकसीम देखे, लोग कहते हैं नहीं बात करें, भाई हमारा काम है ये नगमा फसले को लाला का नहीं पाबंद, हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि कोई नाराज होता है या राजी होता है। हम लबे बाम भी पुकारेंगे, सरेदार भी सदा देंगे। हाँ, हमारा काम है सच बोलना और हम हमेशा सच बोलेंगे। इस वक्त मुल्क को तकसीम करके रख दिया है। जो जुडिशरी है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, जो पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट है वो एक तरफ से खड़ी है। लोग पूछते हैं आप किसके साथ खड़े हैं? मैंने कहा हम आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कहते हैं इनको मईशत का नहीं पता। मैंने कहा जितने तुम्हारे पढ़े लिखे हैं, जो यूरोप से पढ़कर आए हैं, जो बड़े बड़े साहबदार, इन सबको हमारे सामने बिठा दो। अगर 10 मिनट में नॉकआउट ना किया तो हमें कोई हक ही नहीं सियासत का। हमारे सामने बिठाओ, ये जितने पढ़े लिखे हैं, हम इनको बताते हैं मईशत का हाल क्या है। भाई 35 साल पंजाब में हुकूमत करने वालों ने कहाँ सामान इंडस्ट्री लगाई है? वो लिस्ट मंगाओ जो इन्होंने एक्सपोर्ट किया है पूरा माल, उसमें से कौन सी एक चीज है जो पाकिस्तान को जिस पर खुद मुख्तार बनाया है? ये हमसे बातें करेंगे इनको पढ़े लिखने का। मैंने कहा बेटा घूमती कुर्सियों पर बंद एसियों में बैठकर बात करना और आम मैदान में तुझे बताए बात कैसे करते हैं। नामों से रिसालत और दीन इस्लाम के ये सब गद्दार है। जब नामों से रिसालत का मसला बना, इन्होंने जनाब कोई वॉकआउट कर गया, एक बिल पेश न कर सके। वो कहे हम आजादी की जंग लड़ेंगे और वो कहे हम पाकिस्तान को दुरुस्त करेंगे। लोग मजाक बनाते थे कि जनाब नहीं, पाकिस्तान का सूद के बगैर हल नहीं। मैं इस आसमान के नीचे आप सबको गवाह बनाकर कहता हूँ, पाकिस्तान की मईशत का आखिरी हल वही है जो हमारे बाबा ने कहा है कि सूद खत्म करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान की मईशत की बगार नहीं बची। आप लगा ले 176 साल, 176 साल भी और लगा ले, पाकिस्तान कायम नहीं रख सकता। इसलिए कि जो कानून जिस नाम पर हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया है, वो पाकिस्तान का मतलब क्या? ऐसे नहीं, इससे तो पता लग रहा है कि कोई नहीं, उस टाइम और भी नारे लगे। कायदे आजम रात को सो के उठे, सुबह पाकिस्तान बन गया, ऐसे नहीं हुआ। हाँ, अल्लामा इकबाल को ख्वाब आया और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ऐसे नहीं हुआ। भाई एक बहुत बड़ी तारीख चली, 10 लाख मुसलमानों की खून की नदी बही, उसके ऊपर पाकिस्तान बना है। और ये पाकिस्तान कारोबार तो उस वक्त भी मुसलमानों के पास थे, सब कुछ था। उन्होंने कहा हमें एक ऐसी अलग रियासत चाहिए जिसमें हम अपने दीन के मुताबिक, अपनी तहजीब और अखलाक के मुताबिक निजाम चला सके। फिर उन्होंने नारा लगाया कि बच के रहेगा हिंदुस्तान, बच के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? और ये तुम्हें गलत फहमी है। हमारा क्या जुर्म है? बेटियों के नाचते जिस्म मीडिया पे दिखाए जा सकते हैं, फैशन शो दिखाए जा सकते हैं, हमारी गुफ्तगू नहीं दिखाई जा सकती। इसकी वजह यह है कि इकबाल कहता है मेरे नालों से शक न हो जाए कहीं संगे आस्ताना। इकबाल कहता है कहीं हमारी बातों कौम के दिल में घर न कर जाए। कौम के नाचते जिस्म दिखाओ, तुम्हें मुबारक हो। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, हम घर घर गली गली दस्तक दे रहे हैं। कौम जाग चुकी है, तुम सो रहे हो पार्लियामेंट में। एक दिन आएगा मोहम्मद अरबी का दीन दस्तक दे रहा होगा वहां पे। शातक ही मिटाएंगे ये परचम। जो कहते थे गर्मी है कौम नहीं आएगी, मैंने कहा गर्मी जरूर है, लेकिन इश्क की हिद्दत गर्मी से बहुत आगे है।
ہاں، اور جب میں جیل میں تھا نا تو تب بھی آئے، کہتے ہم آپ کے کارکنوں کو جناب دریائے چناب پار نہیں کرنے دیں گے نہ. وہ بعد میں آئے، کہتے جو مرضی ہو جاتا، ہم نے آپ کے کارکنوں کو دریائے چناب پار نہیں کرنے دینا تھا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہمارے پاس مغرا ڈیم میں پیچھے ڈیم میں بڑا پانی تھا، ڈیموں میں ہم نے چھوڑ دینا تھا تو جناب اس میں پانی آ جانا تھا، پار نہیں کر سکتے تھے. میں نے کہا تم ڈیم سے پانی چھوڑتے، پانی کی بلندی کتنی ہوتی؟ کہتا ہے 15 فٹ. میں نے کہا اور اوپر جا. کہتا 20 فٹ. میں نے کہا اور اوپر جا. کہتا 30 فٹ. میں نے کہا اور اوپر جا. کہتا 50 فٹ. میں نے کہا اور اوپر جا. کہتا 100 فٹ. میں نے کہا چلیا تیرا پانی 100 فٹ جانا سی تے منڈیا دا عشق سوریا ستارے تو اتنے کھڑا سی. اور مانتے ہیں یہ سفر آسان نہیں ہے، لیکن آپ نے تگڑے ہو کر کھڑے رہنا ہے. اور الحمدللہ تحریک لبیک واحد جماعت ہے جس نے اقتدار کے بعد مشکلیں نہیں سہی، اقتدار سے پہلے سہی. یہ سارے اقتدار کے مزے لے لیتے ہیں، پھر جناب کوئی پتلی گلی سے یوں جائے. میں سیاست کو ہی خیر بات کر رہا ہوں. وہ اتنے بڑے منہ والا جو صبح شام کہتا تھا ہم نے تحریک لبیک کو قدم کر دیا. میں نے کہا وہ مولانا خدا بخش خیر پوری جو ملتان میں گلی سے گزرے تو کتی ان کو بھونکی، آپ نے مڑ کر دیکھا تو آگے چلے گئے، واپس آئے تو کتی مری پڑی تھی. مولانا نے کہا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، میرے رب وجود کو گوارا ہی نہیں ہوا کہ تم مجھے بھونکی کیوں ہے. یہ ہے کہ ٹپو ہم نے تجھے کچھ نہیں کہا. ہاں اس دین کے مقابلے میں تو ابو جہل آئے.